ابو ہریرہ سے روایت ہے، بہت خوبصورت حدیث ہے، آپ نے غور سے سنی ہے، بلکہ آپ نوٹس بنا لیں کہ اتنی پیاری بات ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرتا ہے، کسی بھی لیول پہ آپ دیکھیں کہ کسی کو آپ دیکھتے ہیں، کسی کا گھر میں کوئی پریشانی ہے، پیسوں کی ہے، اموشنلی ہے، یا کسی بھی طرح کی صحت کے لحاظ سے ان کو آپ کسی بھی مسلمان کی پریشانی دور کرتے ہیں تو اللہ اس سے روز قیامت کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ روز قیامت کی تکلیف آپ دیکھیں، جو 50,000 سال کا دن ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کی تکلیف جس سے اللہ اکبر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری پوری زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ وہ دن کی آسانی کرنا، اس دن کی آسانی کرنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیپر اوپن ہو گیا، پہلے سے ہی بتا دیا گیا کہ اگر دنیا میں آپ کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز قیامت آپ کی تکلیف دور کر دیں گے۔ نمبر 2، اسی پہ نہیں رکے، نمبر 2 ہے، اور جو کوئی کسی تنگی والے پر آسانی کر دے تو اللہ دین اور دنیا میں اس کے لیے آسانی کر دیتے، نہ صرف قیامت کے دن۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی کر دے گا، اور جو مسلمان کسی کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اللہ دین اور دنیا میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے فار ایگزامپل آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے، آپ اپنے فرینڈز کو کال کر رہے ہیں کہ یار اس کو مدد کی ضرورت ہے، پلیز اس کی ہیلپ کر دو، یا پھر اس کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں اس کو یہ ایسے کر سکتی ہوں، پھر بات کرتے ہیں، اس میں آپ کا مے بی 1 مہینہ بھی لگ جائے، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے نا۔ جب تک آپ اس بندے کی مدد کر رہے ہیں نا، آپ وہ پورا پلان کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جس کی اللہ مدد کر دے، دیکھیں، اور پھر اتنی بڑی بات اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تلاش علم میں کوئی راستہ طے کرتا ہے، اب آپ اور میں ہم بیٹھے ہوئے نا، علم کی تلاش ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی علم کی تلاش میں کوئی راستہ طے کرتا ہے، لیکن آپ لوگ اپنے بیڈ رومز میں بیٹھے ہوئے یا گھر میں فون پہ بیٹھے ہوئے، ذرا اٹھ کے نا فون لے اور چلنا پھرنا شروع کر دیں تاکہ ہمارے قدم کم از کم کاؤنٹ ہونے شروع ہو جائے، تو اس کی برکت سے اللہ اس پر جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ جنت کا راستہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جنت میں جانے سے پہلے ہم نے قبر میں جانا ہے، رائٹ؟ قبر کا وہ سارا وقت، پھر ہمارے پاس جو پل صراط کا وقت ہے وہ آسان کر دیں گے، اور پھر قیامت کے دن جس دن روزے قیامت کے دن ہم نے حساب کتاب دینا ہے، وہ 50,000 سال وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دیں گے، جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک بڑی اچھی بات بھی یہ ہے کہ آپ دیکھیے میں امریکہ میں ہوں، آپ پاکستان میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، لندن میں ہیں، جہاں بھی دنیا کے، سعودیہ سے بھی ہیں، کتنے لسنرز میں جب میسیجز آتے ہیں میں دیکھتی ہوں، تو آج کل تو ہم لوگ ایسے کر سکتے ہیں نا، لیکن یہ سفر ہے پورے کا پورا، اللہ کرے کہ یہ پورا راستہ ہمارا اس میں کاؤنٹ ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جنت کے راستے آسان کر دیں۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن پڑھے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہوگی کہ کوئی اللہ کے گھر ہے نا، مسلمانوں کا ہر گھر اللہ کا ہی گھر ہے، تو کوئی اللہ کے قرآن پڑھتا ہے اور آپس میں قرآن سیکھتے اور سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے آج ہم لوگ جمع ہے نا قرآن سیکھنے سکھانے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ تو اللہ ان پر دل کا چین اتار دیں گے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے، جس کو کوئی پریشانی ہے نا، قرآن کھول لے اور اس کو سیکھنے کا عمل جاری کر دے، اور سکینت جو ہے نا، جو دل پہ اترتی ہے،
سکینت ایکچولی کبھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دل پہ اترتی ہے اور وہ چین دیتی ہے، اور سکینت دیکھی بھی جاتی ہے، جو ہم نے حدیث میں پڑھا تھا، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ وہ بادل کی شکل میں ان کو نظر آئی تھی، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے نا تو پورے تمہارے ارد گرد کے لوگ بھی اس کو دیکھتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح سے سکینت کیسے اترتی ہے۔ تو اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ دل کا چین اترے گا، اور ان پر رحمت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ اس کو ڈھانپ لے گی، اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے، اللہ اکبر، فرشتے اس کو گھیر لیں گے، اور اللہ اسے اس جماعت میں یاد کرتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جیسے انسان لوگوں میں بات کرتا ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ عبادت مل کے جب ہم کرتے ہیں نا تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، کہ جب تم اکیلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح کی محفل میں تم ذکر کرتے ہو اللہ تمہاری اسے بہتر محفل میں ذکر کرتا ہے، الحمدللہ۔ تو دیکھیے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں کی محفل میں کر رہے ہیں، تو کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور اللہ اسے اپنی جماعت میں یاد کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہوتی ہے، اور جسے عمل پیچھے کر دے اسے نصیب نہیں بڑھا سکتا، اسے نسب نہیں بڑھا سکتا۔ مطلب کیا ہے کہ اگر عمل، فار ایگزامپل میں کہتی ہوں کہ میری امی جو تھی بڑی نیک تھی، میری دادی بڑی نیک تھی، میری نانی بڑی نیک تھی، تو اگر انسان کا اپنا عمل نہیں ہوگا نا تو نسب اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کا اپنا عمل جو ہے وہی انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا۔ تو بڑی خوبصورت حدیث تھی، اس میں ایک نہیں اتنی خوشخبریاں تھیں کہ آج میرا دل چاہا کہ میں یہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول کر لے جو بھی ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے جو ہیں نا وہ کس محبت سے بیٹھے ہوئے میرا ذکر کر رہے ہیں اور میرے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب ہم کہتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 99۔ اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ سورۃ مائدہ جو ہے وہ احکامات سے بھری ہوئی سورت ہے، لاسٹ سورت تھی، اس کے سارے احکامات جو ہیں وہ کوئی منسوخ نہیں ہوا، سب فائنل احکامات ہیں۔ تو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو بھی تم فیصلہ زندگی میں کرو گے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق کرنا، تم اگر نہیں کرو گے تو تم فاسق ہو جاؤ گے، ظالم ہو جاؤ گے، وہ سارا ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ دیکھو شراب جو ہے، جوا ہے، جو قسمت کا حال معلوم کرنا ہے، جو شرک کرنا ہے، یہ سب رجس ہے، سب گناہ کے کام ہے، گندگی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کویسچن کیا تھا کہ کیا تم باز آؤ گے؟ تو یہ سارے احکامات ہم پڑھتے آ رہے تھے، اور اس کے بعد ہم لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا اعلموا کہ کہ جان لو ان اللہ کہ اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا زبردست، اس کے بارے میں بھی ہم نے لاسٹ میں بڑی کلاس میں ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ اللہ کا غصہ بہت زبردست ہے، اللہ بڑے زبردست پکڑنے والا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس ایک آیا پہ نا اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ غلط کام کرتے جاؤ اور اس کے بعد اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا۔ سب سے پہلے بات ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ ہم غلط کیا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری غلط کام اتنے نارم ہو گئے ہیں آج کل کہ ہمیں غلط کام غلط ہی نہیں لگتے ہیں۔ لیکن اس آیا میں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ پیچھے کی پوری آیات یاد کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانتے ہو، اور حکم کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے یہ کہ انسان دوسرے انسان کو تنگ نہ کرے، انسان کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرو، تم میرے دوسرے بندوں کو تنگ نہ کرو۔ تو اگر ہم اللہ کے احکامات نہیں مانتے ہیں تو اللہ کا غضب بہت بڑا ہے، اور اس کے بارے میں نے آپ کو سارا بتایا تھا۔ لیکن اگر آپ نیکی کا کام کرتے ہیں نا
چھوٹا سا بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ قیامت کے دن تمہاری چھوٹی سی نیکی احد کے پہاڑ جتنی بڑی بھی کر دیں گے۔ اس پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ ہم نے سیرہ میں پڑھا تھا کہ تبوک کا واقعہ تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ سب مال اکٹھا کرنے کا، کہ جس کے پاس جتنا بھی ہے وہ اکٹھا کرے، کیونکہ لڑائی کس کے ساتھ ہو رہی تھی؟ کیسر و کسریٰ کے ساتھ ہو رہی تھی۔ تو اس وقت یہ تھا کہ حضرت ابوبکر گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے۔ حضرت عمر، یہ بڑی خوبصورت حدیث تھی کہ حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لے آئے تو بڑے خوشی خوشی آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر کہ آج، کیونکہ ہمیشہ حضرت ابوبکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، تو آج میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئی ہوں، آج میں ان کو بیٹ کر دوں گا۔ تو جب وہاں پہنچتے تو حضرت ابوبکر پورا سامان لے کے آگے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہی مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اسی وقت میں، کیونکہ منافقین بھی ہوتے تھے اس زمانے میں نا، تو کیا ہوا کہ ایک صحابی تھے، وہ اتنی سی مٹھی بھر کھجورے لے کے آئے دینے کے لیے، تو انہوں نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی، یہ مسلمان یہ کیسر و کسریٰ کی لڑائی کرنے جا رہے ہیں اتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ، اور یہ مٹھی بھر کھجورے ان کے ساتھ یہ لڑائی کرنے جائیں گے۔ مذاق اڑا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی عزت کی کہ وہ سارا سامان جو تھا نا، اس کے اوپر، ڈھیر کے اوپر انہوں نے وہ کھجوریں سب سے اوپر رکھی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی بڑا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی میں نیت ہے، یہ نہیں ہے کوانٹٹی۔ اب دیکھیں جس کے پاس ملین ہے وہ اگر 100,000 بھی دے دے گا تو اس کے لیے کیا بڑی بات ہوگی، چلے اس نے دے دیا۔ لیکن جس کے پاس 100 ہے، وہ اگر ایک پیسہ بھی دیتا ہے تو وہ ملین والے سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وسعت کے مطابق ہی آزماتا ہے۔ جتنی اللہ نے وسعت دی ہے نا اس کو، پیسوں کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، اس کو کاروبار، ہم اس آیت کو ڈیفرنٹ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں طاقت ہے نا اتنی تکلیف ہمیں آ گئی۔ ہم اکثر یہ بات لیتے ہیں نا کہ میرے پہ اتنی تکلیفیں، تو پھر اگلا بندہ کہتا ہے اللہ نے کہا کہ تیرے میں اتنی طاقت تھی اس لیے میں نے تکلیفیں دی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے اس آیہ کا۔ اس آیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو وسعت دی ہے نا، اگر آپ کے مال میں، آپ کی صحت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کو اس کے مطابق ہی سوال کیا جائے گا۔ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، آپ یہ نہ سوچا کریں کہ فلاں تو اتنا کرتا ہے تو میں کیسے کروں، میرے پاس تو ہے نہیں۔ آپ کے پاس جو بھی چیز ہے نا، نیت کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ایک پیسہ بھی دے دیں گے۔ اللہ کو پیسوں کی تھوڑی ضرورت ہے کہ اتنے پیسے آئے یا اتنے پیسے۔ اللہ کو صرف یہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے کہ میرا بندہ میری راہ میں کیا نیت کتنی خالص کر کے چل رہا ہے، انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ جو آیا ہم پڑھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آیا نمبر 99، کہ یہ ساری آیات کے بعد اب دیکھیے اس آیہ میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ نظر آ رہا ہے بیسیکلی، کیونکہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام احکامات کے بارے میں بتاتے کرے، دیکھو یہ نہ کرنا، تم ایسے نہ کرنا، تم یوں کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اب اگر تم نہیں مانتے ہو، اگر تم نہیں سن رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کہتے ہیں ماں نہیں ہے علی رسولی، رسول پر، الا مگر البلاغ، مگر پہنچا دینا۔ کہ اگر تم نہیں سن رہے ہو تو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کو اسلام لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کرو گے، تو اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ بلاغ۔ دیکھیں یہ ایک لفظ جو ہے نا، اگر آپ نے مصحف اپنے کھولے ہوئے، میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتی ہوں جب آپ سنتے ہیں نا، آپ اپنے قرآن کھولا کریں، اس پارہ ہے یا قرآن ہے، آپ کھول کے سنا کریں، کیونکہ ہماری جب آنکھیں ان لفظوں کو دیکھتی ہیں نا تو آپ بلیو کریں ہمارے ذہن میں بڑے اچھے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر آپ پہ حکمت جیسے ہوتا نا کہ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک میرے ٹیچر کی بات مجھے یہاں پہ یاد آ رہی ہے، وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، ڈاکٹر باروی جو ہیں، کہ کہتے ہیں کہ شروع میں جب میں ان سے تفسیر کر رہی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے نیچے خیمے لگا کے بیٹھ جاؤ،
تب تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اور پھر بندے کا دل ہی نہیں چاہتا آگے جانے کو۔ اور آپ بلیو کریں، آج یہ جو لفظ ہے نا الا البلاغ، یہ ایک لفظ مجھے یہ لگتا تھا کہ آج کے پروگرام میں میرے پاس اگلے لفظ بولنے کی ہی ہمت نہیں رہے گی کہ اتنی ڈیٹیل اس کے اندر پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے، پوری سیرہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کا کام کیا ہے، مگر یہ کہ وہ پہنچا دینا۔ اب ہم ذرا یہ سوچیں کہ ایسا ہی کوئی پیغام ہمیں نہیں ملا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا بلاغ کا کہ ان کا تو کام صرف پہنچا دینا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ لیکن یہ بلاغ کا پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا تو ہمارے اوپر کیا تھا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمیں بھی یہی کام دیا تھا بلاغ کا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکیوں کی تلقین کرو گے، برائیوں سے روکو گے۔ تو ہم آج کدھر ہے؟ ہم نے یہ کام کتنا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ پہلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم آ گیا نا، وہ 23 سال تک بیٹھے نہیں تھے۔ 23 سال ان کی زندگی کے اس ایک حکم کے اوپر چلے تھے وہ۔ اب دیکھیے کہ کیا اب تھوڑا سا ہم سیرہ کو میں آج آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے میں اب بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے بارے میں جتنا جانے وہ کم ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اگزامپل لیں، اگر آپ کو ویسے تو اللہ نہ کرے یہ کوئی اگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہی نہیں ہے، لیکن میں ویسے آپ کے تھوڑا سا شعور بیدار کرنے کے لیے کہتی ہوں کہ اگر ہمیں کوئی مووی سٹار ہے یا ہمیں کوئی ایسا ہیرو پسند آتے ہیں جو بھی کسی بھی لیول پہ، تو ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے اچھا وہ کہاں پیدا ہوا تھا، وہ کیا کرتا تھا، اس کا بچپن کیسا تھا، وہ بڑا ہو کے کیا کرتا تھا، وہ سارا کچھ شوق ہوتا ہے نا۔ اسی طرح سے الحمدللہ ہم مسلمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے تھا، پھر کیسے وحی نازل ہوئی تھی، پھر کیا ہوا تھا سارا کچھ۔ اب دیکھیے کہ 40 سال گزر گئے تھے، 40 سال کے بعد جو 41 ایئرس میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سال میں پہلی وحی آئی تھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا کہ اس سے پہلے کیونکہ ابھی تک وحی نہیں آئی تھی نا، تو ہر رمضان میں 3 سال پہلے سے کہتے ہیں جو سیرہ میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے۔ کس زمانے میں جاتے تھے؟ رمضان کے مہینے میں۔ اور وہ جو 30 دن تھے نا اس میں وہ بیسیکلی 30 دن میں اعتکاف کرتے تھے کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اب آپ کی اور میرے دل میں بھی یہ کوسچن آتا تھا جب میں نے ابھی سیرہ نہیں پڑھی تھی کہ ابھی تو وہی نہیں آئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا پڑھتے ہوں گے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو پھر جب پڑھا تھا تو ہمیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے جو مشرکین مکہ جن کو ہم کہتے ہیں نا، وہ تو ہم قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مشرکین مکہ کا، وہ تو اپنے آپ کو کہتے ابراہیم علیہ السلام کی مذہب پہ تھے نا، تو انہی کی اس میں آہستہ آہستہ اتنی بدعات انہوں نے شامل کر دی تھی کہ وہ بت جو لے کے آتا، پہلا بندہ جو گیا تھا وہ بت لے کے آیا تھا، خانہ کعبہ میں بت رکھے۔ تو بت کیوں رکھے تھے؟ وہ وسیلہ بناتے تھے نا، ان کو وہ خدا نہیں سمجھتے تھے، ان کو وہ اللہ کی جگہ پہ نہیں لاتے تھے، لیکن وہ ان کو بتوں کو وہ وسیلہ بناتے تھے کہ یہ نیک لوگ ہیں جو اپنے زمانے میں چلے گئے، اور ان کی چھبی بناتے جیسے ہوتا ہے نا، تو وہ ان کو بنا کے رکھتے تھے، اور اس کو خانہ کعبہ میں بھی رکھا ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی انہوں نے تصویر بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ ان کے تھرو اللہ سے کہ یہ تو نیک لوگ ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ طواف کرتے تھے تو وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے، وہ بالکل ایسے تھوڑا سا اپنے آپ کو کور کر کے ننگے طواف کرتے تھے کہ ہمارے کپڑے جو ہے ہو سکتا ہے ہماری کوئی کمائی ایسی ہو۔ دیکھیں وہ ہم سے بیسیکلی زیادہ ڈرنے والے تھے اس معاملے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حرام کی کمائی ہوگی تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو کرتے غلط کام تھے، کیونکہ ان کو آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان میں شرک آ گیا تھا۔
اس لحاظ سے، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے ریلیجن پہ جو بھی ان کی بچی کچی تعلیمات تھی نا، انہی پہ وہ جاتے تھے اور وہ اکیلے بیٹھ کے اس وقت عبادت کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اور کہتے ہیں حضرت عائشہ کہتی تھی کہ نبوت سے پہلے ان کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے، اور جب خواب میں وہ دیکھتے تھے تو منوان وہی چیز ہو جاتی تھی، اور وہ ڈیفرنٹ تھا کہ وہ لائٹ دیکھتے تھے، نور جیسے ان کو نظر آتا تھا. اور وہ تھوڑا سا انہوں نے اس حدیث میں بیان کیا. اب وقت پہ کیا تھا کہ جب رمضان کی کہتے ہیں کہ 21 جو ہوتا ہے نا طاق راتوں میں 21 رات تھی، تو جس وقت لیلۃ القدر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور آ کے انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ اقرا. اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھ. اور ڈیفینیٹلی آپ میں سے بہت لوگوں کو آتا ہے، لیکن اکثر میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بتاتی ہوں، کچھ نئے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بھی ایک دفعہ اچھے سے سمجھ جاتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آ کے کہا اقرا، پڑھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا پڑھنا، مجھے نہیں آتا. تو کہتے ہیں کہ فرشتے نے اتنی زور سے ان کو بھینچا کہ وہ تکلیف ان کو ہوئی بیسیکلی. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس نے چھوڑا، تو پھر کہا کہ پڑھ اقرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے پھر وہی کہا. پھر تیسری دفعہ اس نے کہا کہ اقرا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری دفعہ بھی یہ کہا اور انہوں نے ان کو بھینچا اور چھوڑا، تو پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی سب سے قرآن پاک میں جو ہم سورت علق ہے نا، اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں، یہ سب سے پہلی وہی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو سب سے پہلے کیا نازل ہوا تھا؟ بسم اللہ. اسی لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی پریکٹیکل کر کے بتایا کہ ہر چیز سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور پھر پانی پیتے ہو، کھاتے ہو، بیٹھتے ہو، ہر چیز میں بسم اللہ پڑھ کے اس میں برکت آ جاتی ہے. بسم اللہ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جب ذبح کرتے ہیں تو تب بھی ہم پڑھتے ہیں. تو ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ ہم شروع کرتے ہیں جس بھی چیز سے، تو اس وقت سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. کہ پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کس سے؟ خون کے، جو کہتے ہیں نا خون کا لوتھڑا، اس سے پیدا کیا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اقرا وربک الاکرم، پڑھ کہ تیرا رب جو ہے وہ بڑا کریم ہے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ تیرا رب بڑا کرم والا ہے. الذی، وہ جو علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ، پین کے ساتھ، اس لیے پین سے اتنی محبت ہو گئی ہے. ساری زندگی کالج اسکولوں میں پڑھتے رہے، لیکن جب سے یہ آیا پڑھی ہے تو اب اور بھی محبت ہو گئی ہے. اور یہی وہ قلم ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیریں لکھتی تھی، اور قلم کو کہا تھا لکھ. قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری مخلوقات، جو انسان، جن، پودے، پرندے، ہوا، درخت، ساری ہر چیز کی تقدیر، اندازہ جو بھی ہے، وقت مقررہ، وہ لکھ دے. اور سب کی تقدیریں لکھ لی گئی تھی اس وقت جب انسان ابھی روحیں بھی نہیں پیدا ہوئی تھی. 50,000 سال پہلے یہ اللہ کا علم تھا. تو اب وہاں پہ اب آگے دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. اب یہ پہلی وحی تھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اتنی ان کو وہ ڈر گئے تھے نا، تو آ کے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھ پہ کمبل اڑا دو. اور جب تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑے کام ڈاؤن ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے. تو حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ان کو اپنے بھانجے ورقہ بن نوفل، ان کے بھانجے تھے جو اس وقت عیسائی تھے، اور وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اندھے ہو چکے تھے. وہ عبرانی زبان میں تورا لکھا کرتے تھے، وہ عالم تھے، ٹھیک ہے. تو ان کو جا کے جب حضرت خدیجہ نے کہا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے جب بتایا یہ سارا کچھ، تو کیونکہ وہ تورا لکھتے تھے تو ان کو یہ پتا تھا کہ لاسٹ نبی جو ہے ان کی نشانیوں کا،
تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ہے یہ لاسٹ پروفٹ جو آنے، کیونکہ یاد ہے ہم کتنی دفعہ پڑھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اہل کتاب ہیں یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ لاسٹ پروفٹ ہوں گے، اور پھر انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں ان کے سفر میں ان کی ضرور مدد کروں گا۔ لیکن کیا ہوا تھا کہ وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا تھا جب پہاڑی پہ والا واقعہ انشاءاللہ میں آگے بتاتی ہوں، اس سے پہلے وہ فوت ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے اپنے شہر کے لوگ تمہیں نکال دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حیرت سے کہا کہ یہ لوگ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور کیسے مجھے نکال سکیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نبیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ خیر بھی یہ واقعہ ہوا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، جب ان کو تھوڑا سا اور ریلیکس ہوئے تو ان کے دل میں اور کچھ شوق ہوا وحی کے لیے۔ اب وہی تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس جاتے ہیں غار حرا میں اور واپس اپنی عبادت کرتے ہیں۔ اب وہی ابھی تک نہیں آ رہی۔ اب یہ 21 کا واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا۔ اب اس کے بعد پورا اپنا ٹائم کمپلیٹ کر کے 1 شوال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف جب آتے ہیں تو راستے میں ان کو آواز آتی ہے، تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دائیں بائیں ادھر ادھر سارا دیکھا کہ کہاں سے آواز آئی ہے۔ تو اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی طرف دیکھا تو کہتے ہیں کہ میری نظر پڑی تو وہی فرشتہ جو پہلے جس نے کہا تھا نا اقرا، جبرائیل علیہ السلام نے، وہی فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان ایک بڑی سی کرسی کے اوپر پورا چھایا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں ہیبت و خوف کے مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں گھر بھاگا، اور جا کے پھر انہوں نے حضرت خدیجہ کو کہا کہ مجھ پہ کمبل اڑا دو، اور ان کو سردی لگ رہی ہے، جیسے کانپ رہے تھے نا، تو حضرت خدیجہ نے ان کے اوپر کمبل اڑا دیا۔ اس وقت سیکنڈ وحی آئی تھی، اور سیکنڈ وحی کون سی آئی تھی کہ یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹے ہوئے۔ کتنا پیار آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کتنی پیار سے بلایا کہ کمبل میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو، اے کمبل میں لپٹے ہوئے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، قم، اٹھو، فانذر، اور ڈراؤ، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ لوگوں کو اس چیز سے جو یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ہمارے ذہن میں تو لو پہلے اب ہمیں ڈراؤ نہ، ہمیں ایسا نہیں ہے۔ ڈرانا اس کو کہتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو محبت کے ساتھ کسی چیز سے منع کرتی ہے نا کہ دیکھو بیٹا یہ غلط کام ہے مت کرو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل وہی کہ جو غلط کام کرے نا ان کو ڈراؤ کہ اگر تم ایسے کرتے رہو گے تو اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ وہی بات تھی، قم فانذر، کہ کھڑے ہو جاؤ، اٹھو اور خبردار کرو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَرَبَّكَ، اور تیرا رب فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اس چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اب دیکھیے یہ سیکنڈ وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی، وہ دن سے لے کے پھر 3 سال تک یہ تھا کہ 1 to 1 اب لوگوں میں تبلیغ ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ حکم آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً باہر چلے گئے اور جا کے کہا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کہا، نہیں۔ اب کیا ہوا تھا کہ 3 سال تک اس کے بعد 1 to 1 سب سے پہلے جو ایمان لائے تھے وہ حضرت خدیجہ تھی، حضرت علی بچوں میں سے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی بڑے ہو رہے تھے، اور پھر ان کے غلام تھے زید بن حارثہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ابھی لے پالک بچے جو تھے ان کا نہیں ابھی حکم آیا ہوا تھا اس طرح سے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام دیا ہوا تھا، زید بن محمد کہتے تھے اس کو۔ تو وہ ایمان لائے تھے، اور دوستوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر اسلام لائے تھے، حضرت ابوبکر صدیق۔ اسی لیے ان کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سنتے ہی سب سے پہلے سمینا وا تانا والا حال تھا کہ بس میرا دوست جو کہہ رہا ہے اللہ کرے کہ ہم ساروں کے بھی دوست ایسے ہوں، کبھی ہم ان کی نیک اتنے ہوں کہ وہ ہمیں کبھی پمپ کر رہے ہیں اور کبھی ہم ان کو کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ لوگ اسلام لائے تھے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب 1 to 1 اسلام آیا، پھر تھوڑے تھوڑے اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ
اس 3 سال کے بعد جب حکم یہ آیا تھا کہ اب تم لوگوں کے درمیان میں جاؤ اور لوگوں کو کھلے عام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دو، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب پیغام دو گے تو پھر کیا ہوگا، تو میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ اللہ اکبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ اب اتنے میں کئی دفعہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اتنے نوٹس لکھتی ہوں اور اتنے نوٹس لکھے ہوتے ہیں اور ان میں سے اتنا سا ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، تو وہ بھی ٹائم اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا لوگوں کو کہ پہاڑی پر گئے تھے، اور جب ان کو یہ سورۃ شورا میں آئے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تھا، تو اب وہ جب پہاڑی پہ گئے تو انہوں نے لوگوں کو پکارا۔ اس زمانے کا یہ رواج ہوتا تھا کہ بلند جگہ پہ ذرا چلے جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے پکارتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے سے کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے تو آپ لوگ یقین کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یقین کریں گے، آپ تو سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی کوئی غلط بات ہی نہیں کہی ہے۔ تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا تھا، تو سب لوگ چپ ہو گئے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی اس وقت۔ کہتے اس وقت ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے بہت غصے سے کوئی بات کہی ہے یا کوئی لڑائی ہو گئی ہے، اس وقت لوگوں نے پیغام سنا اور پھر اپنے گھر چلے گئے۔ اور پھر جب وہ گھر واپس گئے کچھ دیر کے بعد ان کو ریئلائز ہوا، گھر جا کے انہوں نے آپس ڈسکس کیا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، اس طرح سے کیا پیغام ہے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے، لیکن وہ تو خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے تھے، طواف کرتے تھے، وہ تو اپنے آپ کو ریلیجس ہی سمجھتے تھے نا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ سارا پلاٹنگ کی کہ کس طرح سے ہم اس بات کو روکیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو حج کا زمانہ آیا تھا، اب دیکھیں کہ ہر جگہ پہ، کیونکہ اب تو حکم آ گیا تھا کہ کھلے عام تبلیغ کرو، تو پھر جا کے جب تبلیغ کرنا شروع کیا تو پھر جتنے ظلم جو مسلمان ہوتا تھا اس پہ، وہ میں نے آپ کو پورا قصہ سنایا ہوا کہ کس طرح سے حضرت بلال کے ساتھ ظلم کرتے تھے، کس طرح سے بی بی سمیہ کے ساتھ ہوا تھا کہ 2 اونٹوں کے ساتھ ایک سے ایک ٹانگ باندھی تھی، ایک سے ایک ٹانگ باندھ کے مخالف سمت میں چلا دیا تھا، اللہ اکبر، اور کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اتنا ظلم تھا، اتنا ظلم تھا۔ وہ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بلاغ پہ کام کرتے رہے تھے کہ اللہ کا ایک حکم ہے کہ پہنچا دو میرا پیغام۔ دیکھیے کہ حج کے زمانے میں ڈیفرنٹ جگہ پہ لوگوں کے قافلے ہوتے تھے، ہر جگہ پہ جاتے تھے اور لوگ مذاق اڑاتے تھے، لوگ کوئی نہیں سن رہا ہوتا تھا۔ اب ہم جیسا بھی بندہ ہو نا، وہ کہے کہ جی اب کہہ تو دیا، اب کیا کروں، اس نے مذاق اڑایا، اب میں نے نہیں کہنا۔ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے واپس پھر جاتے تھے، ایک ایک خیمے میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتے تھے 13 سال تک، کوئی چھوٹا ٹائم نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد مدینہ گئے تھے نا، اور کس طرح سے ایک ایک بندہ اس وقت جمع ہوا تھا۔ اس وقت جو اسلام لے کے آتے تھے، آج دیکھیں ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو اس مسلمان ہے نا، اس زمانے میں جو اسلام لاتا تھا کوئی ہار نہیں پہنائے جاتے تھے، کوئی عزت نہیں ہوتی تھی بڑی لوگوں میں کہ وہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ لوگ تانے دیتے تھے، خاندان والے گھروں سے نکال دیتے تھے، ماں باپ بچوں کو گھر سے نکال دیتے تھے، اتنا ظلم ہوتا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن وہ جو صحابہ، اسی لیے تو ان کا مقام اتنا بڑا ہے۔ اور پھر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ آ گیا تمہارے اندر رسول تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ اس کو بہت بھاری محسوس ہوتا ہے، مطلب ان کو اچھا گران پہ لگتا ہے اگر تم کسی مشقت میں پڑتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حریص علیکم، کہ وہ حریص ہے تمہارے لیے، کہ تمہاری بھلائی کے لیے، اور وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ لقد، یہ میرے خیال اکثر لوگوں نے یہ یاد بھی کیا ہوئے، زبانی آتی ہے لوگوں کو۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، ابھی یہی آیا جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اسی کی یہ تفسیر ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے اے نبی، حسبی اللہ، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت،
اور میں نے اسی پر توکل کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑا عرش عظیم کا مالک ہے، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بات کو دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ نے جو ان کو ایک پیغام دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب اسی کی تفسیر ایک اور آیت سے میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں کہ سورۃ غاشیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، کہ اے نبی تم نہیں ہے وہ آپ پر کوئی دروغہ بنا کے میں نے نہیں بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، اور جس نے منہ پھیر لیا اور کہا کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی نہیں ماننا، ہر بات تو نہیں ہم مانیں گے، ہمارے لیے آسان کو نہیں، اور آج کل کے زمانے میں تو بڑا ہی مشکل ہے ان چیزوں پہ عمل کرنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ ان کو عذاب دے گا اکبر، سب سے بڑا، سپرلیٹو ڈگری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے نا ان کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے۔ اور اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، کہ بے شک آنا تو تم نے ہماری طرف ہی ہے نا لوٹ کے، ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ہم تمہارا حساب لے لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ میں جو اتنی لمبی آپ لوگوں کو ساری بات بتائی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کس طرح سے انہوں نے اس بلاغ کو جو اللہ نے ان کو پیغام دیا تھا کہ تمہارا کام کیا، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور لوگوں کو اللہ کا پیغام دو، تو کس طرح سے انہوں نے پیغام دیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے نا، ان کی زندگی سے ہی ہم نے سبق لینا ہے۔ تو اس ایک آیت سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم نے کیسے پورا کرنا ہے، ہم وہ بلاغ کر رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھ لینا ہے ہم سے کہ ہم اپنا کام کر کے آئے ہیں یا نہیں آئے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے مَا تُبْدُونَ، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے اس کی قرآن سے جو تفسیر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اگر یہ میں کہتی ہوں ہمیشہ سے کہ اگر یہ ایک آیا کا ہمیں یقین ہو جائے نا، ہماری ساری زندگیاں اپنی جگہ پہ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سورۃ بنی اسرائیل میں کہا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کو أَلْزَمْنَاهُ، اب غور سے سنیے گا، وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کے لیے أَلْزَمْنَاهُ، لازم کر دیا ہم نے، مطلب لٹکا دیا، ایک اس کا میننگ آتا ہے طائرہو، اس کی شگون کہتے ہیں مطلب اس کا نامہ اعمال، اس کا نامہ اعمال فی عنقہ، اس کی گردن میں۔ اب دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہمیں ہر انسان، مسلمان کی بات نہیں ہے، ایچ اینڈ ایوری انسان جو ہے اس کی گردن میں ہم نے اس کا نامہ اعمال لٹکا دیا کہ جو وہ کام کرتا ہے، جو بھی دیکھیے، ایک تو ہے نا کرامن کاتبین ادھر ہے وہ لکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں نہیں پتا۔ دیکھیں ابھی تو آہستہ آہستہ لوگ نئی نئی ایجادات آتی رہتی ہیں، یہاں پہ کوئی ایسا گلینڈ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یا کیا چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چپ ہے کوئی لگی ہوئی ہے کہ ہر چیز ہم وہ کہتے ہیں نا کہ منہ سے لفظ ادا نہیں کرتے کہ وہ لکھا جاتا ہے۔ اس دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبان جو ہے نا وہ بند کر دیں گے اور ہر چیز گواہی دے گی، ہمارا پورا جسم بولے گا، اور اس دن کوئی انسان اس کو کہے گا کہ تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، وہ ہوا، وہ جس راستے پہ ہم چلتے ہیں، ہمارے قدموں کے نشان، ہر چیز بولے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے خود کہہ دیا کہ انسان کے ادھر اللہ کی گردن پوری میں کوئی ایک چپ ہے جو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہمارا ریکارڈ کر رہی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُخْرِجُ، اور ہم نکالیں گے لہو، اس کو یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اس چپ کو نکال لیں گے، کتابن، ایک کتاب ہے، لکھی ہوئی چیز ہے، کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا، یلقاہو، وہ پائے گا، مطلب انسان پائے گا اسے، منشورہ، نشر کیا ہوا، مینز کے لکھا ہوا، کھلا بالکل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں
इंसान उस दिन पाएगा। और हमने 30th पारे की आयत में पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो फरिश्ते जब नामा माल देंगे ना, तो इंसान जो है जिसका दाया हाथ में आएगा वो खुशियों से नाचता हुआ अपनी फैमिली की तरफ वापस आएगा और जाके जैसे कहते हैं ना पास हो गया। और जिसका नामा माल उसके बाएं हाथ में आएगा तो वो अपना हाथ यूं करके पीछे करेगा और फरिश्ते उसको पीछे से जाके कहेंगे पकड़ अपना नामा माल और तू खुद पढ़, तू खुद ही काफी है इस नामा माल को पढ़ने के लिए। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे भी देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि एक किताब है जिसको वो पाएगा खुली हुई, मतलब लिखी हुई पूरी उसके सामने खुली हुई होगी। और फिर सूरत अल-ज़ुमर में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इसी आयत के बारे में, देखिए इसकी डिटेल मिलेगी। कुल ए नबी कह दीजिए इन्नल खासिरीना। देखिए ये अक्सर लोग ना सवाल ये पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान का गुनाह दूसरे इंसान पे जाए। नहीं हो सकता, हर इंसान को अपना अमल का जवाब देना है। लेकिन ये सवाल होता है, अब ये गौर कीजिएगा कि क्या माँ बाप का गलत किया हुआ बच्चे के सामने आएगा और कैसे आएगा, और किधर कुरान में लिखा हुआ है कि ऐसे हो सकता है, किधर हदीस में लिखा हुआ है। ये आया को अंडरलाइन कर ले। सूरत अल-ज़ुमर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, ए नबी कह दीजिए इन्नल खासिरीना, यकीनन खसारा उठाने वाले, अल्लज़ीना वो लोग हैं जो खासिरू जिन्होंने खसारा किया, अनफुसहुम अपने नफ्सों पर। ठीक है, वो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों पर खसारा उठाया, व अहलीहिम और अपने घर वालों पे। सबसे बड़े खसारा कह दीजिए कि यकीनन खसारा उठाने वाले वो हैं जिन्होंने अपने आप को और अपने घर वालों को यौमल क़ियामा क़यामत के दिन खसारे में डाल दिया। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई अपनी जात के साथ तो मैंने जुल्म किया, तो घर वालों पे कैसे खसारा डालूंगी। इस तरह से कि देखें एक माँ बाप जो है ना, वो जो बच्चों की तरबियत करना उनके जिम्मे था, मेरे और आपके जिम्मे, जो से बाप है उसके जिम्मे, जो माँ है उसके जिम्मे। अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत ठीक नहीं की होगी तो वो बेचारे वही काम करेंगे ना जो हमने उनको सिखाए हैं, वो वैसे ही अमल करेंगे। वो जैसे हमें हमारी जात को देखेंगे, अक्सर तो देखे ना बच्चा जो छोटा होता है वो तो स्पंज की तरह होता है, वो बोले ना बोले लेकिन वो ऑब्जॉर्व करता जाता है। और माँ बाप की तरबियत जब बच्चों पे जाहिर होगी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अला खबरदार सुन लो, ज़ालिका ये हुवल खुसरानुम मुबीन, ये बहुत बड़ा खुसरान का लफ्ज़ है कि ये बहुत खुला खसारा है, इससे बड़ा खसारा कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन। देखिए साथ साथ ऐसा होता है ना कि कभी हम ऐसी चीज़ें जब पढ़ते हैं फिर हम डिप्रेस हो जाते हैं कि अब तो हमें जब पता चला तो या रब्बुल आलमीन टाइम गुजर गया, बच्चे बड़े हो गए। लेकिन इतनी प्यारी बात होती है कि दुआ तो हमारे हाथ से नहीं गई ना, दुआ का हथियार हर मोमिन के हाथ में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वो हैं, देखिए जिसने इब्लीस की दुआ कबूल कर ली, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तू मरदूद है, तू दफा हो, निकल जा यहाँ से, कहा था ना, उसकी ये दुआ थी कि मुझे वो मौका दे, मुझे उस वक्त तक जिंदगी दे कि मैं लोगों को बहकाऊं जब तक क़यामत तक। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली थी। हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हम तो मोमिन हैं ना, इंशाअल्लाह 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 हम तो अल्लाह की राह में चलने वाले हैं। हमारे हाथ में दुआ का हथियार आज भी है। वो माए, मैं कहती हूँ कि अगर जो वक्त गुजर गया ना, कहते हैं ना कि एक फॉर्मूला याद कर लें कि जब बच्चा 7 साल तक होता है ना, उसको मोहब्बत से प्यार से सिखाएं, और फिर 7 साल से अगले 7 साल तक जो 13 साल हैं, तब वो तरबियत का वक्त होता है। फिर थोड़ी सख्ती भी करनी पड़े, बच्चों पे सख्ती करें, अगर जिस तरह भी उनको तरबियत करनी है वो अगले 7 साल तक 13 साल तक राइट आप करें। फिर उसके बाद फल खाने का टाइम है, जो बोया था ना फिर वो निकल आता है बाहर। अब हमें क्योंकि ऐसी बातें मुश्किल लगती हैं, कड़वी लगती हैं कई दफ़ा, फिर हम एक्सेप्ट करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिए, अगर डॉक्टर को यही नहीं पता चलेगा कि मर्ज क्या है तो इलाज कैसे होगा, दवाई कैसे देगा, सेहत कैसे मिलेगी। आप अपने खुद ही से डॉक्टर हैं, मैं अपनी खुद से डॉक्टर हूँ।
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ضمیر ہمارے ساتھ لگا دیا نا، وہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتا، واللہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. آپ اکیلے جب ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا ضمیر آپ کو سب کچھ صاف صاف بتا دیتا ہے. اس وقت آپ اپنے آپ سے مخلص ہو کے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک کے اللہ سے توبہ کے 2 نفل پڑھ کے، یا اللہ جو غلطیاں ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں یہی پتہ تھا کہ ایسے ہی کرنا ہے، اب ہمیں یہ سمجھ آئی ہے، تو یا رب العالمین آپ ہمیں معاف کر دیں اور ہمارے بچوں کی اصلاح کر دیں. اور پھر اس کو رٹا لگا لے اس دعا کو، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کتنی خوبصورت دعا ہے. ہمارے پاس تو لفظ ہی نہیں ہو سکتے نا، ہم دعا کے لیے مانگیں بھی تو ہمارے پاس یہ لفظ آنیسٹلی نہیں آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورتی سے اس کی جو ڈیٹیل ہے، پوری تفسیر انشاءاللہ کبھی سناؤں گی آپ کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مانگو کہ اللہ میرے خامن کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، کیونکہ ان کی طرف سے جتنے پیغام آئیں گے تو وہ ٹھنڈک ہی پیغام ہوں گے نا. اگر اچھے پیغام آتے ہیں تو دعا مانگا کرے، یا اللہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ان کو متقیوں کا بھی امام بنا دے. کوئی چھوٹی دعا تو نہیں مانگ رہے نا اولاد کے لیے اور ہسبینڈ کے لیے. خود تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں شعوری طور پہ قرآن کھلتا ہے نا، تو پھر گھر والے تھوڑے سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں اگر وہ اس لیول پہ نہیں ہوتے. اب ہوتا ہے کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی چلنا ہے. اب جو انسان کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے نا، تو ایک دم سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سب کو خوش بھی رکھنا ہے، ہم نے نیکیوں کے کام کرنے ہیں. میں کوئی غلط نہ ایسا کر دوں کہ میں کسی کا دل دکھا دوں، میں کسی کا حق نہ ایسا ہو جائے کہ میں ہسبینڈ کا حق نہیں ادا کر رہی ہوں، میں بچوں کا حق نہیں ادا کر رہی ہوں. اور دوسری طرف اس پہ عمل کرنے کا، قرآن کا جو لذت اور جو اس کو شوق آتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس انف ٹائم نہیں، پھر گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں دیکھ کے. تو اس وقت پھر دعا مانگا کرے کہ یا رب العالمین ان کو متقیوں کا امام بنا دے، تاکہ ہم سارے مل کے ایک ہی راستے پہ چلے. اور واللہ جس گھر میں سارے، اور کروڑوں گھر ہیں پاکستان میں، میری کئی لوگوں سے ایسے بات ہوتی ہے، الحمدللہ شروع سے ان کے گھرانے ایسے ہیں، اور جن کے بعد میں ہوئے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، جن کے ہوں گے ان پہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتے ہیں. ایسے تو نہیں ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے قرآن سن رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چن لیتے ہیں لوگوں کو، اللہ کا بڑا کرم ہو جاتا ہے. تو آگے دیکھیے، میں اس لیے یہ ابھی جو آپ کو بتا رہی ہوں نا، کہ اگلی آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 100 ہے، کل کہہ دیجئے اے نبی، لا یستوی الخبیث، لا یستوی نہیں ہے برابر، الخبیث خبیث، و طیب اور پاک لوگ، یہ برابر نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا. آج دیکھیں ہم نے خبیث کا کیا پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے؟ ہم نے طیب کا کیا پڑھا تھا، کہ جو کھانا ہے آپ نے حلال اور طیب کھانا ہے. حلال کے اوپر طیب کی مور لگا دی نا، کہ جو اگر طیب نہیں ہے، جو رزق ہے، جو گندگی کی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری غلط ہیں، وہ طیب نہیں ہے تو وہ حلال نہیں ہوگی. اب لوگ پوچھتے ہیں حلال کدھر ہے، حرام کدھر ہے قرآن میں لکھا ہوا، تو آپ یہ تفسیر ان کو سنا دیجئے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو خبیث ہے، خبیث کون سا ہے؟ جو ہم نے پڑھا تھا نا، کہ جیسے شراب ہے، جوا ہے، قسمت کا حال معلوم کرنا، اور اس کے علاوہ جو شرک تھا اس کے نصب کر دیتے تھے، جو پتھر اور وہ لے کے جاتے تھے ذبح کرنے کے لیے اپنے بتوں کے پاس، وہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ رجس ہے، یہ گندگی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، لیکن افسوس ہوتا ہے دیکھیں کہ آج آپ یہ دیکھیے کہ جو محنتی لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں آنیسٹلی، آپ دیکھیے سڑک پہ بیٹھا ہوا موچی، آپ دیکھیے مزدور جو کام کرتے ہیں، یہ سارے محنتی لوگ دن رات محنت کرتے ہیں. آج ہماری عزت کس کی ہے ہمارے نظروں میں؟ دیکھیں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظر میں تو ان کی بہت بڑا مقام ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو وہ مقام بھی دے دیں گے. اور سب سے مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ان کے دلوں میں جو چین ہے نا،
جو حلال کی روزی کما رہے ہوتے ہیں کسی بھی لیول پہ، بڑے بڑے کاروبار بھی ہوتے ہیں وہ بھی حلال کی روزی ہوتی ہے. اکثر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں اپنے لیکچر بعد میں سنتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ سارے غلط ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے واللہ، صرف بات یہ ہوتی ہے کہ جو حرام سے زیادہ کماتے ہیں نا ان کی بات میں کر رہی ہوتی ہوں. تو دیکھیں وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، موچی ہیں یا مزدور ہیں جو بہت محنتی کرتے ہیں اور کمائی ان کی تھوڑی سی ہوتی ہے، ان کے پاس ملینز آف ملین ڈالر پتہ ہے کس چیز کا ہوتا ہے؟ سکون کا ہوتا ہے. وہ سکینت جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ اتار دیتا ہے چین سے، اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، بیٹھے ہیں مزے سے، ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. میں اکثر جب پاکستان میں جاتی ہوں، آنیسٹلی جب میں گزرتی ہوں کسی ایسی جگہ سے، یوزلی یہ ہوتا ہے کہ شاپنگ کرنے لبرٹی مارکیٹ میں جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ گھر کے پاس ہی ہے، تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ریڑیاں لگا کے یا اس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں کئی دفعہ غور سے ان کو دیکھتی ہوں کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تو ہبڑ دبڑ ہی نہیں ختم ہو رہی کہ 4 دن کے لیے آئے ہیں تو یہ بھی خرید لو، یہ بھی خرید لو، یہ بھی خرید لو، اور وہ چین سے بیٹھے ہیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی بھی پوری کر دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اگر خبیث مال ہم نے اکٹھا کیا نا، اور اس میں ہر طرح کی چیز آ جاتی ہے، مال اگر ہے یا پھر کسی کو جو کسی کی غلط تعریفیں کر کے کوئی فائدہ حاصل کرنا، ہر کہ انسان سوچے کہ مجھے یہ فائدہ مل جائے تو وہ غلط کام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو برابر نہیں ہو سکتے. اب یہاں پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں قرآن میں کیا ملتا ہے کہ کل کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث، کہ نہیں ہے ناپاک و طیبو اور طیب برابر. تو ہمیں سورہ سجدہ بہت خوبصورت سورہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو حفظ کرواؤں گی ایک دن، یہ ذرا ختم ہو جائے سورت جو ابھی ہم سورت ملک اور سورت مزمل، کیونکہ 10 آیات تو آپ لوگ الحمدللہ کر چکے، اور سورت ملک بھی آپ لوگوں کی آدھی الحمدللہ میمورائز آپ لوگوں نے کر لی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے، آمین ثم آمین. اور اتنا بڑا خزانہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، یہ بڑی قسمت کی بات ہے. اب سورہ سجدہ میں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ خبیث و طیب جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، کہ تتجافی جنوبہم. ایک دیکھیں خوبی اللہ سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ طیب کی جو نیک لوگ ہیں ان کی خوبی کیا ہے؟ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پشتیں بستروں پر نہیں ٹکتی ہیں، وہ بار بار اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں خوف سے اور امید سے، کہ اللہ سبحانہ، یہ تہجد کی بیسیکلی جو رات کو اٹھنے والے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا بیان کر رہے ہیں، ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یادون ربہم خوفا وطمعا ومما. اور سیکنڈ خوبی کیا ہے کہ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے نا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. رزق تو اللہ ہی دیتا ہے نا، جس کے پاس بھی کم ہے زیادہ ہے، جس کی ابھی ہم نے اتنی ڈیٹیل بھی پڑھی ہے، تو وہ اس رزق میں سے کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تعلم نفس، کہ کوئی نفس نکرہ ہے، کوئی انسان، فلا تعلم نفس ما اخفی لہم مما، کہ کوئی نفس نہیں یہ جانتا ما اخفی لہم، کہ کیا چھپا کے رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے، من قرۃ اعین، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. کوئی نفس یہ نہیں جانتا. دنیا میں تو چھوٹی سی نیکی ہم کر دیتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے ہمارے لیے. جزاء بما کانوا یعملون، کہ یہ کیوں ہے کہ جو دنیا میں وہ عمل کرتے تھے نا اس کی جزا ملے گی انشاءاللہ ہمیں. اب جو ہم نے وہ آیت پڑھی ہے نا اس کا آگے جواب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ کیا جو مومن ہے، افمن بھلا جو مومن ہے کمن کان فاسقا، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جیسا کوئی فاسق ہے؟ لا یستوون، وہ برابر ہو ہی نہیں سکتے.
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے، فَلَهُمْ، ان کے لیے ہے جنات، ایک جنت نہیں جنات ہیں، فَلَهُمْ جنات الماوا، تو ان کے لیے ٹھکانہ کیا ہوگا؟ باغات ہوں گے ان کے لیے ٹھکانہ، نزلاً مہمانی ہے۔ دیکھیں کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو کتنی عزت ہوتی ہے نا، تو اللہ مہمانی کریں گے اس دن مومنوں کی، آپ کی اور میری۔ الحمدللہ، اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، دنیا تو عمل کی جگہ ہے، وہاں جا کے مہمانی کس نے کرے گی؟ نزلم بما کانوا یعملون، کہ جو کوئی وہ عمل کرتے تھے نا اس کی وجہ سے ان کی وہاں پہ مہمانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ جو خبیث ہے نا، جو غلط مال کماتے ہیں، جو لوگوں کے دھوکہ دے کے لے لیتے ہیں، اگر ہر طرح سے آپ ذرا ذہن میں وہ ساری چیز لائیے کہ اگر کبھی وراثت میں دھوکہ دے دیا، بہنوں کا حصہ کھا لیا، اس کو نہیں دیا، اس کو نہیں دیا، چوری سے مال لے لیا، رشوت دے کے مال لے لیا، وہ سارا کچھ ہی خبیث میں آ جاتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور وہ لوگ جو نافرمان ہوئے، جنہوں نے اللہ کی حکم نہ مانے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آگ ہوگی۔ کلما، جب کبھی ارادو ان یخرجوا منہا، اور جب بھی ان کو آگ میں پھینکا جائے گا، اور جب وہ کبھی نکلنے کی کوشش کریں گے نا، کہ گرمی سے، تپش سے، سارے عذاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اُعِیذُوا فِیہا، تو ان کو واپس اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، وَقِیلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا ذُوقُوا، چکھو عذاب النار، اس آگ کا عذاب، کیوں چکھو؟ الذی کنتم بہ تکذبون، کہ اس وجہ سے جو تم جھوٹ بولتے تھے نا کہ کچھ نہیں ہونا، اللہ نے یہ نہیں کہا، ایسے نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہر چیز پہ پردہ، ہر چیز پہ پردہ نہیں، اپنے آپ کو تسلیاں دینے کے لیے، اچھا اب میں یہ نہ کرتی تو پھر میں یہ کیسے کر سکتی تھی۔ دیکھیے یہی میں اسی وجہ سے میں قرآن سے آپ کو جو تفسیر بتانے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ پھر ایک ہوتا ہے نا کہ پکا ہو جاتا ہے کہ اچھا اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اینگل سے بھی قرآن میں بیان کیا تھا، اس آیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اینگل سے بھی بیان کیا تھا۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ عَجَبَكَ، وَلَوْ، اور اگرچہ عَجَبَكَ، اچھی لگے تمہیں، کثرت الخبیث، اگرچہ تمہیں خبیث یہ جو کثرت ہے نا اس کی، غلط مال کی، جو اگرچہ تمہیں وہ بہت اچھی لگے کہ یار اتنا تو فائدہ ہو رہا ہے، اب میں کیا ایسے ہی چھوڑ دوں، تو اس کے بارے میں اب دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ سورۃ تکاثر یاد کریں، یہ یوزلی آپ لوگوں کو سب کو آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا الہاکم التکاثر، کہ ہلاک، اے لوگو تم کو ہلاک کر دیا تکاثر، مال کی کثرت کی طلب نے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، تم سارا وقت اور مال، ہم نے وہ دیکھا تھا نا کہ جمع کرتے ہیں مال، اپنا گن گن کے رکھتے ہیں، کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر، کہ ہلاک ہو گئے لوگ مال جمع کر کے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں پہنچ گئے۔ اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو قبروں میں پہنچ گئے تو بس بات ختم ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ثم، پھر لَتُسْأَلُنَّ یومئذ عن النعیم، تو پھر تمہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے، وہ جو نعمتیں تمہیں عطا کی تھی نا ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، دیکھیے ہم بار بار جو میں اتنا ڈیٹیل میں کہتی ہوں کہ مجھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے، آپ لوگوں کو بھی، کہ ہم یہ نہ ہو کہ ہم آگے پڑھیں، وہ اس کے لیے دورہ قرآن ہے، اگر آپ نے سننا ہے تو آپ یوٹیوب میں جا کے دورہ قرآن سن سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر آیا پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ کتنا وقت ہو گیا پہلے ہم دیکھ لیں، وقت تو آپ کا ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر،
हमने सिर्फ इतने से आया की। चले इस आया को मैं ख़त्म कर देती हूँ ताकि अगली आया से इंशाल्लाह अगली दफ़ा शुरू करूँगी। फिर वही बात है कि मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ ना कि आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की आया ऑनेस्टली हर दफ़ा हर एक आया भी इतनी आगे जाने को दिल ही नहीं चाहता। आज मैं इल्लल बलाग पे जो रुकी हूँ, मुझे मेरा ख्याल है मैं 5 दिन इल्लल बलाग को ही पढ़ती रही हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरा की किस तरह से उन्होंने पैगाम दिया था, और दुआ करती रही कि या रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से पर्दा कर गए, चले गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब हमें जो वो अपना पीछे वारिस हैं हम उनके, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी तौफीक अता कर कि हम इस बलाग को समझें, क्योंकि इसका जवाब देना है। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जो, या उलिल अलबाब, ए अक्लमंदो। ये पता है वही बात लग रही है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था ना कि ए कंबल में लिपटे हुए उठो और जाके लोगों को डराओ। बिल्कुल ये लग रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको कह रहे हैं, ए अक्लमंदो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, इतना दुनिया को फतह कर लिया, दुनिया में क्या क्या हरकतें कर रही हो, अपने आप को इतनी समझदार समझती हो, डरो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, आखिरत में कामयाब हो जाओ। दुनिया में कामयाबी के लिए गलत काम ना करो। ये दुनिया बहुत छोटी है, पता भी नहीं चलना कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और आखिरी वक्त आ जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम सब दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल करने वाला बना दे। बस इतनी सी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी तरह से कबूल कर ले। अब मुझे मेरा ख्याल है इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली दफ़ा देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे क्या फरमाते हैं। कि सवाल जवाब के बारे में है, बहुत खूबसूरत आयत आगे भी आ रही हैं, मैं यही देख रही हूँ। इंशाअल्लाह आप इंजॉय करेंगे नेक्स्ट लेक्चर को भी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी तरह से हमारी क्लासेस जारी और सारी रखे, आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन हमारे सीने को खोल दे, या अल्लाह हमारे दिमागों को खोल दे, ताकि हमें वो चीज समझ आ जाए जो हक है। क्योंकि पता है क्या होता है, जब इबादत को हमें आदत होती है ना करने की, तो फिर हमें बड़ा गुस्सा आता है जब कोई ये बताता है कि जी ऐसे ना करो, क्योंकि हम कर रहे होते हैं इतने सालों से, और उसकी वजह से फिर ये होता है कि ये उस बंदे पे गुस्सा आता है और हम अपने आप को जिद में आके हम उसको नहीं लेते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को देखें और अपने आप से ऑनेस्ट होके देखेंगे कि ये चीज क्या ठीक है कि नहीं है। अब देखिए सबसे पहले तो मेराज के बारे में हम देखते हैं कि जो कहते हैं 27 रजब के बारे में, जो पूरी रात इबादत करते हैं। मुझे याद है कि बचपन में मेरी अम्मी भी कहा करती थी, तो हम भी बैठ जाते थे, हम पूरी रात इबादत करते थे। और आगे आज जो आयत पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसकी डिटेल भी वहां से देखेंगे कि रजब मेराज के बारे में को ऑलमोस्ट अगर आप देखें ना 30 से ज्यादा आपको रवायत मिलेंगी, 30 से ज्यादा रवायत मिलेंगी। किसी में साल फर्क है, किसी में महीना फर्क है, किसी में दिन फर्क है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि अगर 30 में से फॉर एग्जांपल 4-5 आपको रवायत मिल भी जाती है कि वो 27 रजब भी थी जिसमें मेराज हुई थी, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई थी तो अगले साल सहाबा ने ये रात की इबादत को खास किया था? चलिए सहाबा ने नहीं किया तो ताबईन ने किया था। क्या तबा ताबईन ने किया था? नहीं किया था। अब आप देखिए कि अगर अब नंबर 1 ये देखिए कि आखिर इतनी बड़ा वाकया था, मेराज का वाकया इतना बड़ा वाकया था, कोई छोटा वाकया तो नहीं था, तो आखिर इसके बारे में तारीख का क्यों नहीं पता? क्यों 30 अकवाल, 30 से ज्यादा अकवाल मिलते हैं कि ये डेट थी, शायद ये थी, शायद ये थी। वजह यह है कि उस जमाने में तारीखों को सेलिब्रेट नहीं करते थे। उस जमाने में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें सबक मिलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जो कोई वाकया होता था ना उससे सबक लेते थे कि ये वाकया क्या हुआ, उसमें क्या हुआ था, मेराज पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गए थे, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको क्या तोहफे अता किए थे,
اس کے بارے میں ساری چیزیں تھی. اسی وجہ سے ہمیں کبھی بھی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ہمیں اختلاف آتا ہے نا, ڈیٹ کا پکا نہیں پتا, لیکن وفات کا پتا ہے کیونکہ اس زمانے میں لکھنا شروع ہو گئے تھے, کچھ پتا تھا. لیکن اس زمانے میں نہیں پتا تھا, ہم وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ تاریخ ہوگی, یہ ہوگی, یہ ہوگی. اسی طرح سے اس زمانے میں کیونکہ رواج ہی نہیں تھا تو پتہ ہی نہیں تھا. اب اگر یہ پتا بھی تھا تو پھر نمبر 2 وہی بات آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا تھا, اس کے نہ کہا تھا اس کے بارے میں, نہ صحابہ نے کیا تھا. ہاں اگر وہ اس رات کو آپ کی عادت ہے, آپ تہجد گزار ہے, آپ پڑھتے ہیں, آپ اس رات کو بھی پڑھے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اس میں پڑھنا چاہیے. اگر آپ اس رات کو آپ کو عادت ہے, فار ایگزامپل روزے رکھنے کی عادت ہے, آپ ایوری منڈے کا اینڈ تھرسڈے کا روزہ رکھتے ہیں, اب ایام 20 کا جو 3 دن کے مہینے کے روزے ہیں اس کے اندر یہی تاریخ آ جاتی ہے, پھر روزہ رکھتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ خاص اس کو عبادت سمجھ کے, ثواب سمجھ کے ایک ایڈ آن چیز کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا, کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کوئی میرے اوپر جھوٹ بول کے کوئی بات کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے. لوگ اتنی آرام سے جب یہ بات کہہ دیتے ہیں نا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اور کیا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا, کیونکہ معراج کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ میں تھوڑا سا آپ کو معراج کے بارے میں بتا دوں, کیونکہ رجب کا سب سے خوبصورت, دیکھیے اگر منانا ہی ہے نا تو پھر سب سے خوبصورت یہ بات ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے فار ایگزامپل آپ اسی پہ ہیں کہ اس دن رجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے, تو پھر اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں کو اکٹھا کریں اور ان کو بتائیں کہ معراج کیا تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ لے کے گئے تھے, وہاں پہ ہمیں کیا تحفے دیے گئے تھے, مسلمان امت کو کیا کہا گیا تھا, کیا پیغام دیا گیا تھا, تاکہ یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے تاکہ ہم یہ چیزیں اپنی اگلی نسلوں تک پہنچائیں. اب جب ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ معراج کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرا کیا تھا, معراج کیا تھا, کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا, تو ہم اپنی نسلوں کو کیا بتائیں گے. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو معراج کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ سورۃ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر آتا ہے, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو, لیلاً رات کے ایک وقت میں, ایک حصے میں, من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی, مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف, الذی وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے, حولہ اس کے ارد گرد کو, لنوریہ کیوں ایسے کیا تھا, تاکہ دکھائے اس کو, من آیاتینا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ہوا کیا تھا, ایک جو بہت سٹرونگ ایک کال ملتا ہے کہ 10 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب آپ کو یاد ہے شیب ابی طالب میں جب مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا تھا, 3 سال تک ان سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا, اتنا برا حال تھا کہ مسلمان جو تھے وہاں پہ ان کو پتے کھا کے اپنی بھوک جب لگتی تھی, اور وہ ساری کی ان کی چیخوں کی آوازیں وادی سے جب باہر آتی تھی, کیا حال ہوتا تھا. اس زمانے کے دوران میں حضرت خدیجہ بہت کمزور ہو گئی تھی, اور جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں پھر فوراً حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا, اور اسی سال میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اور دیکھیے ابو طالب کون تھے, حضرت علی کے فادر تھے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امان تھی وہاں پہ وہ حضرت ابو طالب کی وجہ سے تھی, کیونکہ وہ سردار تھے, اور اس زمانے کا یہی رواج ہوتا تھا کہ وہ کسی کی امان ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا بیکاز آف ابو طالب. اب جب بھی کبھی وہ پریشان ہوتے تھے, گھر جاتے تھے, تو ان کی وائف جو حضرت خدیجہ تھی وہ ان کو تسلیاں دیتی تھی. تو اس وقت ایک دم دونوں کے دونوں جو اتنے سٹرونگ ان کے ریلیشن تھے وہ دونوں کے دونوں کی وفات ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت, اس کو عام حزن بھی کہتے ہیں, کہ بہت سیڈ تھے.
ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اداس ہوتا ہے تو اس کا دوست اس کو اس کا دل کرنے کے لیے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے بلاتے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا تھا. اور یہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے کیا ہوا تھا کہ وہ سوئے ہوئے تھے، تو 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرتے ہیں اور ان کا دل جو ہے وہ نکال کے ایک تشتری میں رکھ کے آب زمزم سے دھوتے ہیں. اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس میں آب زمزم سے دھو کے اس میں ایمان اور حکمت کا نور بھر دیا اور پھر واپس اس کو سی دیا گیا تھا. اور نیکسٹ ڈے پھر اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حتیم کے ایریا میں جاتے ہیں، وہی جو ڈی کا ایریا ہے نا، جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا خانہ کعبہ میں، وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. اور وہاں سے براق پہ مکہ سے بیت المقدس سے بیت المقدس کی طرف لے کے جاتے ہیں، بیت اللہ سے. تو دیکھیے اس زمانے میں بھی کیونکہ اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، 40 دن کا سفر تھا، اور وہ ایک لمحے کے اندر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ براق اتنی تیز رفتاری سے چلتا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پاؤں کے حدی نگاہ تک جہاں تک نظر جاتی تھی کہ اس کا اگلا قدم وہاں تک جاتا تھا. اور وہاں سے لے کے پھر براق جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے کے گیا فلسطین میں. اب وہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی ڈفرنس آتا ہے کہ کچھ مفسرین نے کہا کہ اس وقت نماز پڑھائی تھی، کچھ نے کہا کہ جب وہ واپس آئے تھے آسمان دنیا سے معراج کے بعد واپس آئے تھے تب پڑھائی تھی. لیکن اینی وے وہاں پہ جب جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو براق کو وہاں پہ کہتے ہیں ابھی بھی نشان ہے اس پتھر پہ کہ وہ سوراخ کر کے وہاں پہ براق کو باندھا اور پھر وہ اندر گئے. وہاں پہ تمام انبیاء تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی. پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ان کو آسمان دنیا پہ، پھر یہاں پہ یہ جو سورۃ بنی اسرائیل میں ہے نا، یہ اسراء کا واقعہ، اسراء تو زمینی سفر تھا کہ بیت اللہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیت المقدس میں ان کو لے گئے اور وہ سارا سفر تھا. اب وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی تھی. یہ سیکنڈ آتا ہے جس میں سورۃ نجم میں اس کے بارے میں کچھ آتا ہے، ڈیٹیل نہیں ہے لیکن کچھ اشارہ وہاں پہ ہمیں ملتا ہے، جہاں پہ سے پھر جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کے گئے. اور پھر اتنی خوبصورت بات کہ پہلے دیکھیں معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا معجزہ تھا. دیکھیں کبھی کوئی پوچھتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، کبھی ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے معجزے، حضرت موسیٰ کے ہم پڑھتے ہیں معجزے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دیکھیں یہ معجزہ. اور پھر قرآن تو ڈیفینیٹلی ایک معجزہ تھا، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پہ بلایا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ پہلے آسمان پہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے ہیں تو پہلے ہم نے پڑھا تھا سورۃ نبا میں آتا ہے کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو کہ آسمان جو ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ کہ آسمان قیامت کا ذکر ہوتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اور وہ دروازے ہو جائے گا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اور جو پہاڑ اس دن چلیں گے، فَكَانَتْ سَرَابًا، اور وہ پورے جو ریت کی طرح کے ہو جائیں گے. تو یہ سارا ہم سورۃ نبا میں بھی پڑھتے ہیں. تو اسی طرح سے پہلے آسمان پہ جبرائیل علیہ السلام لے کے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں پہ پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوتی ہے. پھر دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں اور دوسرے آسمان پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے. یہ آپس میں کزن بھی ہیں، خالہ زاد بیٹے ہیں. وہاں پہ ان سے ملاقات ہوتی ہے. پھر تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری دنیا میں کا آدھا حسن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے. پھر پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، پھر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں
اور پھر ان کی دوبارہ سے باری ہی نہیں آتی ہے. اتنے فرشتے ہیں آسمان پہ، اتنے فرشتے ہیں کہ ان فرشتوں کی ایک دفعہ طواف جو کرتے ہیں نا ان کی باری واپس نہیں آتی ہے. ہم دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم جتنی دفعہ چاہیں، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، ہم اتنی دفعہ طواف کر سکتے ہیں، ہم جاتے ہیں اللہ کے گھر کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد آگے میں نہیں جا سکتا ہوں. تو یہ ایک بیری کا درخت تھا، کہتے اتنا خوبصورت وہ درخت تھا کہ پورا درخت جیسے سونے. یہ ایکچولی ہوتا ہے نا کہ ایگزامپلز دی جاتی ہے کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں دنیا کی خوبصورتی ہماری نظر میں جو ہے تو ہم اسی کو دیکھ سکتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ وہ پورا درخت سونے کا، اور اس کے اوپر جو پروانے ہوتے ہیں نا جس ٹیڈیاں ان کو کہتے ہیں، بعض دفعہ بعض لوگوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ جیسے پروانے اوپر جاتے، جیسے جہاں پہ روشنی ہوتی ہے تو پروانے آ جاتے ہیں، وہ بھی سونے کی. اور کہتے ہیں اس کے اوپر نور کے ہولے. اتنا خوبصورت وہ درخت، اتنا بڑا درخت جس کی کوئی حد نہیں. اور اس کے بالکل پاس جو تھی وہ جنت الماوا تھی. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی دکھائی گئی. اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں پہ انہوں نے کلموں کی، قلم جو تھا پین کی، کلموں کی آواز سنی. اللہ اکبر. اور آواز کس چیز کی تھی؟ انہوں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کلموں کی آواز ہے جو ہماری تقدیریں لکھی جا رہی ہوتی ہے، روز کا ہمارا کہ کیا ہوگا، رزق کیسے ملے گا، کتنا ملے گا، وہ ساری چیزیں وہاں پہ لکھی جاتی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہاں پہ انہوں نے فرشتوں کی جھگڑنے کی آواز سنی آپس میں. تو پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ جو مسجد کی طرف جاتے ہیں نا، ان کے قدموں کے جو ثواب ہے اس کو لکھنے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ میں لکھوں گا اس کا ثواب، اس کا ثواب میں لکھوں گا. یہ چیزیں بتانے والی ہیں کہ معراج پہ کیا ہوا تھا، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا چیزیں کرنی ہے. یہ جس بالکل وہی بات ہے کہ اوپن بک ٹیسٹ کی طرح کہ ہمیں پتا چل گیا کہ اچھا یہ چیز ہوگی، یہ چیز وہاں پہ قیامت کے دن ہوگی. اور پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ جنت میں جیسے انہوں نے دیکھا کہ ان کو قدموں کی آواز آئی تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کس کی قدموں کی آواز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بلال کی قدموں کی آواز ہے. اللہ اکبر. تو وہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جا رہے ہیں تو بلال اس سے پہلے ہی ادھر موجود تھے، وہ مؤذن تھے نا اس لیے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جس فرشتوں کی گروہ سے گزرتا تھا تو وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ اپنی امت کو کہیں حجامہ. حجامہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، وہ جو کپنگ ہوتی ہے نا، کپنگ ایک تو ڈرائی کپنگ ہوتی ہے، ایک ویٹ کپنگ ہوتی ہے. ڈرائی کپنگ کیا ہوتی ہے، ویٹ کپنگ کیا ہوتی ہے کہ پہلے وہ کپ لگا دیتے ہیں، وہ جیسے بلڈ تھوڑا سا اوپر آ جاتا ہے پھر اس کو تھوڑے چھوٹے چھوٹے جیسے کیا کہنا چاہیے بلیڈ کے ساتھ یا پھر اس طرح سے ہوتا ہے. جو حجامہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہے کیونکہ میں نے یہ کورس کیا تھا. تو وہ بہت، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے نا، تو وہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیتے ہیں، پھر اسے خون نکلتا ہے نا جو، پھر وہ واپس اس پہ کپ لگاتے ہیں، خون اس پہ سک ہو جاتا ہے. اور وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ گندا خون ہوتا ہے جو نکل جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں جس جو فرشتوں کے اس کے جماعت کے سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کا حکم دیں. تو اگر آپ لوگوں نے نہیں کرایا ہو تو آپ ضرور کرا لیجئے گا، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے نا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا. اللہ اکبر. تو سلام دینا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو یہ کہنا کہ ان کو بتائے کہ جنت کی مٹی جو ہے نا یہ بڑی زرخیز ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ لیکن اس کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے.
تو उस पे काश्तकारी करो। और काश्तकारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काश्तकारी कैसे करनी है, तो उन्होंने कहा कि अपनी उम्मत को कहें कि वो सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला हौला सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यहाँ तक पहले उन्होंने कहा। और कुछ रवायात में मिलता है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, जो हम पढ़ते हैं तीसरा कलमा, तो ये पढ़े ताकि वो जन्नत में दरख्त अपने लगाए, अपने घर बनाए। अब देखिए आसमान के ऊपर है ना, आसमान के ऊपर मोतियों के पूरे पूरे महल्लात हैं, उधर सोने के महल्लात हैं, उधर डायमंड्स के महल्लात हैं। इतना खूबसूरत ऊपर पूरी की पूरी जन्नत ऊपर हमारे लिए इंतजार करिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे जो अमल हैं उनको कबूल कर ले, और हम कोई ऐसा अमल ना करे जो मेरे रब को कबूल नहीं है और जिसका हमें आगे जाके जवाब देना होगा। और वही फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वहां पे मुझे दोज़ख भी दिखाएगी। अल्लाह अकबर। और वहां पे दिखाया गया गीबत करने वालों का क्या अंजाम होगा, कि जो लोग गीबत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको मुर्दार खिलाया जा रहा था। अल्लाह अकबर। और कहते हैं कि वो लोग जो ऐसे वाज करने वाले, ऐसे आलिम जो वाज करते, लोगों को तो नेकी की बात करते लेकिन खुद अमल नहीं करते, तो उनको कहते हैं कि कैंचियों के, आग की कैंचियों के साथ उनकी जुबान काटी जा रही थी। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने पूछा जिब्राइल से कि जिब्राइल जी कौन लोग हैं जिनकी इतना उनके चीख रहे हैं और उनकी जुबानें जो है वो आग की कैंचियों से काटी जा रही हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये बेअमल खतीब थे, जो लोगों को तो हुक्म देते थे, लोगों को नेकी की बात बताते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह अकबर। और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने देखा सूद खोरों का अंजाम, वहां पे देखा कि उनके पेट जैसे बड़े बड़े घड़े होते हैं ना, मतलब ऐसे बड़े बड़े बने हुए, उनके अंदर आग थी। और वो कहते हैं कि वो उठने की कोशिश कर रहे थे और बार बार वहां पे गिर रहे थे, और उनके पेटों, उनके ऊपर से आले फिरौन के जो खौफनाक किस्म के जानवर थे वो उनको अपने पांव के तले रोंद रहे थे। और फिर देखा कि यतीमों का माल खाने वालों को वहां पे देखा कि उनपे क्या अजाब हो रहा है। और फिर वो जो लान तान एक दूसरे को करते हैं, चुगलियां लगाने वाले का तो मैंने पहले आपको बताया, जो आंखों से इशारे करते हैं, उनका अंजाम देखा। और इसके अलावा फर्ज नमाजों को छोड़ने वाले, अल्लाह अकबर, जो गरा समझते हैं, वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि उनके सर जो है वो पत्थरों से कुचले जा रहे थे। इसके अलावा भी बेशुमार अहादीस मिलती हैं, क्योंकि वक्त की कमी की वजह से मैंने ये सोचा कि मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि उस वक्त में क्या हुआ था। वो जो मेराज थी जिसको हम ये सेलिब्रेट करते हैं, देखिए मेराज में क्या एक दिन की इबादत थी, वो जो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के क्या किया था, तोहफे क्या दिए थे। नंबर 1 ये तोहफा दिया था कि नमाज का तोहफा था। 50 नमाजों का पहली दफा ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा मिला। जब वो वापस आ रहे थे तो हजरत मूसा ने पूछा, जैसे अम्मी पूछते कि अम्मी से क्या तोहफा मिला, तो इसी तरह से उन्होंने खुशी से पूछा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको क्या तोहफा दिया। तो हजरत मूसा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे 50 नमाजें मिली है। हजरत मूसा ने कहा कि नहीं, तुम वापस जाओ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास और जाके उनसे इसमें कमी करवाओ, क्योंकि मेरी उम्मत को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे दिया था लेकिन वो नहीं कर सके थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं वापस गया, मैंने जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसमें कमी का कहा। कुछ कहते हैं 5-5, कुछ कहते हैं 10-10। तो वापस आए, फिर पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 10 कम कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, वापस जाओ। फिर वापस गए, फिर 30 हो गई, फिर वापस गए 20 हो गई, फिर वापस गए 10 हो गई, फिर वापस गए, फिर 5 हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर वापस जाओ, अपने रब से कहो कि इसमें भी कमी करे, क्योंकि मेरी उम्मत ने नहीं किया था, ये 5 भी नहीं पढ़ सकेंगे। और आज देखिए अल्लाह अकबर। और जो लोग नमाज पढ़ते हैं ना, हमें वहां जाके सबसे पहले हजरत मूसा को थैंक यू कहना पड़ेगा, वरना आप देखिए कि 50 नमाजें होती तो फिर क्या होता।
तो 5 नमाजें फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मैं वापस नहीं जा रहा, मुझे हया आती है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इसके बारे में कि मैं इतनी दफा वापस गया हूं तो अब इतना ही काफी है। और इसके बाद देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बाद सूरत जो हम पढ़ते हैं सूरह बकरा, उसके आखिरी 2 जो आयात हैं वो नाजिल हुई थी। वो आसमान दुनिया, पूरा कुरान देखे जमीन पे नाजिल हुआ था, वो 2 आयात जो है वो आसमान दुनिया पे नाजिल हुई थी कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि ये अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो एवरी नाइट को ये पढ़ता है तो वो उसकी कफात कर जाएंगी। मीन्स कि अगर फॉर एग्जाम्पल तहज्जुद नहीं पढ़ सके, भूल गए या रह गई किसी तरह से, तो उसको भी कफात कर जाएगी। बाज दफा बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि अगर उस दिन बात वाकया हो जाती है तो हमारी अल्लाह सुब्हानहू ताला इंशाल्लाह हमें माफ करेंगे, क्योंकि इतनी इसकी फजीलत है। और इसके अलावा ये था कि जो शिर्क नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि वो उनको अल्लाह सुब्हानहू ताला बख्श देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर एक नेकी करने पे 10 नेकियों का जो सवाब है, ये भी वहां का तोहफा था जो मेराज पे मिला था। तो देखिए नमाज जो है ये तो नहीं था कि उस एक रात की इबादत करके खत्म होना, ये एवरी डे 5 वक्त की नमाज थी। 5 वक्त की नमाज का तोहफा है जो हमें मिला है। तो हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि इस रात को क्या हुआ था, ये सेलिब्रेट करना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। अब इसके बाद देखिए कि सेकंड चीज जो थी वो हम आते हैं जिक्र करते हैं कि जो इस महीने इबादत के नाम पे लोग करते हैं और उसको रिलीजियसली करते हैं, वो ये है कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के कुंडे। अब देखिए इसका नाम से ही आपको लगता है कि अगर देखिए इस्लाम में क्या है कि अगर हम ईद है, ईद उल दहा है, ईद उल फितर है और फिर रमजान है, ये सारे नाम जो भी आते हैं हम देखते हैं कि ये सारे नाम जो है हम उसी लैंग्वेज में अरबी जुबान में है। अब ये कुंडे जो है ये तो अरबी जुबान का भी लफ्ज नहीं है, तो ये कहाँ से निकला, इसकी थोड़ी सी अब इंशाल्लाह हम हिस्ट्री देखते हैं कि 22 रजब को कहते हैं ना कि देखिए इमाम, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये भी देख लेते हैं कि इमाम जो जाफर सादिक की अगर ना तो ये तारीख पैदाइश है और ना ही ये तारीख वफात है, आप जाके देख लें। अगर देखें किसी के इसाले सवाब के लिए कोई चीज करने में कोई, आप किसी वक्त कर ले, किसी दिन करते हैं, उसमें कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना नहीं किया। इसाले सवाब हम कर सकते, लेकिन उसको एक खास दिन के लिए कि इस दिन उसके लिए इसाले सवाब करना है, किसने कहा है, किसने कहा है, राइट? सवाल तो अब यही है ना कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कोई हुक्म दिया? नहीं है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? अब देखिए ये अगर इसकी हिस्ट्री आप देखें, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में ये कुंडे करने का तरीका डिफरेंट है, पाकिस्तान में करने का तरीका डिफरेंट है। और यहाँ पे क्या, इंडिया में पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि वहां पे क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो मेरी जिनसे बात हुई थी, मैं उनसे, क्योंकि ये टॉपिक था मैं डिस्कशन कर रही थी, तो मैंने उन लोगों से जब पूछा तो जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि वो एक क्या होता है कि कमरा होते बंद जैसे होता है, पर्दे भी गिरे होते हैं, मतलब किसी को बड़ी प्राइवेटली एक बंदा अंदर जाता है, वो मीठा जो भी होता है वो खीर खाता है, वहीं पे उसको फेंक दिया जाता है, उसी तरह से हाथ साफ करता है वो पानी भी फेंक दिया जाता है, सारी चीजें हटा दी जाती हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट बंदा जाता है और फिर वो उसी तरह से करता रहता है। ये छुप के जो करने का था, ये क्या था एक्चुअली, क्या था कि ये जो दिन है ना 22 रजब का, ये अमीर मुआविया की वफात का दिन है। हजरत अमीर मुआविया की वफात का दिन है। हुआ क्या था कि उस जमाने में ख्वारिज जो थे ना, क्योंकि वो उनकी अमीर मुआविया से डेफिनेटली वो उनकी दुश्मनी थी, तो उनको क्या था कि जब उनकी वफात हुई थी तो इन्होंने खुशियां मनाई, और क्योंकि वो तो खलीफा थे, खुलेआम तो कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने छुप के घर में मीठा बनाया और अपने जिनको फ्रेंड्स को, जो भी आपस के तरह के लोग थे,
ان کو بلا کے چھپ چھپ کے انہوں نے یہ خوشیاں منائی. تو اس طرح اس چیز کو لیتے 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 یہاں تک بات آئی. اچھا اب آئیے پاکستان کی طرف. پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کھیر ہوتی ہے، پھر کئی دفعہ اس میں چھلا ایک نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں جی چھلا جس کا نکلتا ہے وہ پھر وہ اس کو منت مانگتے ہیں کہ جی ہماری منت اگر پوری ہوگی تو پھر نیکسٹ ایئر پھر ہم کریں گے، اور اسی طرح سے کنڈے کرتے جاتے ہیں. جس کی منت پوری ہو جاتی ہے وہ پھر آگے سے کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا، پھر جو جس کی منت پوری ہوتی ہے وہ پھر ہر سال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ کنڈوں کی رسم شروع کہاں سے ہوتی. پچھلی صدی میں 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے یہ رسم شروع ہوئی ہے. اس کا کوئی پیچھے روٹ ہی کوئی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں. یہاں سے شروع ہوئی ہے اور آج دیکھیں ہم کدھر پہنچے ہوئے. اب دیکھیں جب ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، کئی دفعہ ہماری دعائیں پوری ہوتی ہیں، کئی دعائیں ہماری پوری نہیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے اگر کنڈے کھانے جاتے ہیں، وہاں پہ اگر کسی نے چھلا نکالا اور اپنی ایک منت مانگی، ان میں سے جس کی پوری ہو جاتی ہے وہ پھر آگے سے کنڈوں پہ کنڈے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی اصل نہیں ہے. نبی کوئی دیکھے دین میں ایسا کام آپ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا. بس اپنا میں اس لیے آپ کو یہ جو ساری بات بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینے بھی کھول دے، ہمارے دماغ بھی کھول دے، ہم انا میں آ کے یہ چیزیں نہ کریں جس کا ہمیں جواب دینا پڑے. دیکھیں جب ہم کوئی نیکی کا کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا جس میں ہم کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے، تو پھر ان کو چھوڑتے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. پھر ان کو چھوڑتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ میری تو امی بھی کر رہی تھی، ہماری تو دادی کرتی تھی، اب یہ کیا تم نیا کوئی دین لے کے آگے ہو، کیا ان کو نہیں پتا تھا. تو آئیے اس پوری جو میں نے آپ کو سٹوری بتائی، ابھی کتنے 53 ہو گئے. ہم ایک آیا جو ہے ہمیشہ کی طرح میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ آج کا سبق جو ہے نا اس میں جو آیا ہے اگر یہ سمجھ آ گئی تو ہمارا پورا دین ٹھیک ہو جائے گا. وہی بات ہر دفعہ میں آپ کو یہ کہتی ہوں اور آنیسٹلی ہر دفعہ یہی بات ہوتی ہے کہ ہر آیا ہی اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھیے آیا نمبر 104 کو دیکھتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے، اب پوری چیز کو آپ دیکھیے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو کہ آؤ الہ طرف ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. اللہ نے کیا نازل کیا تھا؟ قرآن نازل کیا نا، کہ اللہ نے نازل کیا وَإِلَى رسولی، اور رسول کی طرف، اور کیا تھا؟ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو قالو کہتے ہیں، اگر ہم کہتے کہ بتاؤ کدھر ہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا، کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا، کافی ہے ہمیں، ما وجدنا، جو پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا، اپنے آباء اجداد کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی بات نا کہ میری امی کرتی تھی، دادی کرتی تھی، تو تم کیا نیا دین لے کے آئی ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، کہ اگرچہ کیا بھلا اگر ان کے جو آباء اجداد تھے ان کو علم نہیں تھا پھر بھی وہ ایسے کریں گے. ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے. اب یہاں پہ کیا ہے دیکھیے، ہمارے جو آباء اجداد تھے نا الحمدللہ، ہماری امیاں، نانی، دادی تہجد گزار بھی تھی، لیکن ان کے پاس انہوں نے قرآن کو سمجھ کے جیسے تفسیر اور وہ ٹرانسلیشن اس طرح سے نہیں پڑھا ہوا تھا. اس زمانے میں رواج بھی نہیں تھا. اگر دیکھیں آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں قرآن کھول دیے. آپ لوگ جتنے اس وقت سن رہے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں، آگے سے آگے بتاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. تو جب ہمیں پتہ چل گیا نا تو پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین اگر میرے ماں باپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں تھا، یا اللہ ان کو معاف کرنا، وہ معصوم تھے، انہوں نے جیسے سنا انہوں نے اسی طرح سے کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میرے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور میری نیک عمل
उनके आगे आ जाएं और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको वो दीन समझने की तौफीक अता कर, क्योंकि जो हम अमल करेंगे वही हमने अगली नस्लों को देना है और हमारी नस्लों को असल में वो दीन चला जाए जो असल दीन है। क्योंकि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए कितने साल हो गए ना। अब यही बात है हजरत ईसा के बाद, हजरत मूसा के बाद, जब कौम में बिदात आनी शुरू हो गई थी, लोगों ने दीन में इजाफे करने शुरू कर दिए, असल दीन खत्म कर दिया। वही चीजों के साथ आज हमारी जंग है, वही चीज के साथ कि हम अपनी नई नस्लों को, हम अपने उनके आगे नस्लों को ताकि असल दीन दे सकें और वो सारी चीजें जो इस्लाम में नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना की है, उनसे हम बाज आ जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। बस अपने दिल को ठंडा रख के जो लोग कर रहे हैं, अगर अभी भी आप लोगों को इस बात की नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते रहे। मैं फिर वही बात कहूंगी आखिर में इस क्लास के दुआ करते रहे अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या रब्बुल आलमीन मुझे समझ आ रही है और नहीं भी आ रही है, मैं करती हूँ, अब मैं क्या करूं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझ पे खोल दे, अल्लाह आरिनी हक्का हक्कन वरज़ुकना तबाहू, कि अल्लाह हक दिखा दे ताकि मैं उसकी पैरवी कर सकूं। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला दिल खोल देंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वो रास्ते बता देंगे जो अल्लाह के सही रास्ते। आज की रजब के बारे में क्योंकि बात थी, तो आप बिलीव करें कि सुबह से जब से मैं उठी थी, मैं एक ही दुआ कर रही थी कि या रब्बुल आलमीन आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। क्योंकि वही बात है कि मैं अपने बच्चे से बात कर रही थी तो वो भी मुझे ये कह रहा था, मामा हर्ज क्या है, अगर पूरी रात इबादत करें तो हर्ज क्या है। तो मैं उसका जवाब देने के लिए, ये जो इतनी लंबी बात है, क्योंकि इतनी बात कोई सुनता नहीं है ना बैठ के, तो अल्लाह का शुक्र अब ये रिकॉर्ड रहेगी, जब भी आप दूसरों को बताएंगे तो आई होप इंशाल्लाह हमें समझ आ जाए। तो मैं बार बार अल्लाह से एक ही दुआ कर रही थी कि या अल्लाह आज मेरे जुबान से कोई एक लफ्ज ऐसा ना निकले जो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको पसंद ना हो। या अल्लाह मैं जो बात करूं आपको अगर वो ठीक लगती है, या अल्लाह हमारे तमाम लिसनर्स के दिलों में उसको बिठा दे। या अल्लाह ये जो चीज अगर हम कुछ गलत करें ताकि हमारी अगली नस्लों में ये ना चीज जाए, ताकि हम उनको प्योर दीन दे सके। देखिए जब हम खाना काबा जाते हैं ना, जब हम उम्रा या हज करने जाते हैं, वो लोग जो गए हैं और जो नहीं गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको फौरन वहां पे लेके जाए इंशाल्लाह जब खुलेगा। तो हमारा पता है वहां पे जाके क्या दिल चाहता है, जब हम देखते हैं ना कि इतने बड़ी बड़ी होटल्स इर्द गिर्द, और हमारे ज़हन में ये आता है कि काश ये जगह जो है उसको प्रिजर्व किया जाता उसी तरह से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था। काश इस शहर को उसी तरह से रखा जाता है, उसके बाहर सारी चीजें होती, तो वहां पे से सब जो जैसे वॉक करके आ जाते या फिर सवारियां लेके आ जाते या किसी तरह से, ताकि हम असल चीज को देख सकते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये मस्जिद कैसी थी, वो घर कैसे थे। तो वो बहुत सबक मिलता है उसे। तो इसी तरह से दिल चाहता है कि जो अल्लाह ने जो दीन दिया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन दिया ना, वही दीन हम आगे पहुंचाएं, और जो एड ऑन चीजें हो गई हैं उनको अलहदा से हम उनको निकाल सके, ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे सरखुरू हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वक्त में हमारा मैंने पूरी कोशिश की थी कि खत्म हो जाए और एक आया सिर्फ आज हम कर सके, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा मकसद आया खत्म। कुरान ये नहीं है कि हमने 30वें पारे तक पहुंचना है जल्दी जल्दी, हमारा मकसद समझना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। और दुआ करें कि मेरे जो उस्ताद हैं वो जो पूरा कोर्स तैयार कर रहे हैं, ताकि हम कुरान पाक को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के साथ जल्दी जल्दी सीख जाएं, वो भी तैयार हो जाए, ताकि हम वो नया कोर्स भी स्टार्ट कर लें। और वो स्टूडेंट जो ये बार बार कहते हैं कि हमने हिफ्स की क्लास में आना है या हमने सीखना है, तो उनके लिए फिर से मैं ये कह दूंगी कि थोड़ा सा इंतजार कर लें। इंशाल्लाह सूरत मुल्क ऑलमोस्ट 20 आयात हो गई है, उसके बाद सूरत मुज़म्मिल, ये छोटा सा कोर्स है। इंशाल्लाह इसके बाद फिर नया कोर्स स्टार्ट होगा, तो मैं जरूर आप लोगों को शामिल करूंगी, क्योंकि और भी एडमिन्स इंशाल्लाह हम हायर करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी एडमिन्स पे भी अपनी करोड़ों रहमतें करे। वो बच्चियां जो पाकिस्तान में बगैर
किसी लालच के, बगैर किसी चीज के मेरे इस सफर में साथ जुड़ी थी, अल्लाह सुब्हान तआला उनको करवट करवट इसका अजर अता करे। और वो लोग जो शेयर करते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनको भी इसका अजर दे। और हमारा मकसद सिर्फ एक है कि अल्लाह सुब्हान तआला हर इंसान के, जिसके हाथ में सेल फोन है ना, उसके हाथ में अल्लाह सुब्हान तआला कुरान को समझ के पढ़ने की तौफीक अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।